عام انتخابات کب اور کیسے ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر ایوان صدر طلب۔ صدر مملکت عارف الوی نے عام انتخابات کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے خط میں موقف اختیار کیا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت وہ اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں۔ صدر مملکت کے خط کا جواب دینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا۔ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی صدر مملکت کے خط کا جواب دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عام انتخابات کے لیے متحرک روڈ میپ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خط لکھ دیے۔ انتخابات کی شیڈیول اور تاریخ سے متعلق شہباز شریف کو 25 اگست کو مدعو کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور فضل الرحمان کو آج بلا لیا۔ سابق صدر آصف زرداری کو مشاورت کے لیے 29 اگست کو بلایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے مسلم لیگ نون نے 7 رکنی وفد تشکیل دے دیا۔ پاک فوج کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم۔ سپہ سالار کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر آرمی چیف کو بریفنگ۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں کو حوصلہ بڑھایا۔ زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہدائے وطن پر پوری قوم کو فخر ہے۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ انتہا پسندی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ہر قیمت پر لڑیں گے۔ دہشت گرد حملوں سے خوف یا تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اسے ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ نگران وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک اعلان۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ خیرات سے نہیں اپنے وسائل سے لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں تاجروں سے خطاب میں بولے پرامن انتقال اقتدار اولین ترجیح ہے۔ عالمی معاہدوں کی پاسداری اور شفاف الیکشنز کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس لاہور میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دے دی۔ جج اعجاز احمد نے پولیس کی درخواست منظور کر لی۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی تھی اور وہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ہر بار غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ فیصلے پبلک ہوتے ہیں، فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، فیصلوں تک ہی رہتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ کہا کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں موجود ہیں۔ ہم آج مداخلت نہیں کریں گے۔ ہائی کورٹ صبح اس کیس کو سنے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان دوپہر 1 بجے سماعت کرے گی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے امریکی وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون سمیت مختلف موضوعات پر بھی گفتگو۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ تعلیم و صحت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کے بعد یہ جو ان کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں یونٹ کی، غریب آدمی کہاں جائے گا، کس طرح سے یہ بل ادا کریں گے؟ پہلے بھی مہنگی کی تھی، ہر مہینے جو ہے مہنگی کر رہے ہیں، تو غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا۔ غربت کی چکی میں پھنسے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ عوام کی جیبوں پر 145 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ ڈسکوز نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست 2022-23 کی چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی تھی۔ چٹاگرام چیئر لفٹ واقعے کے بعد چیئر لفٹ کے مالک گلزرین اور آپریٹر اعجاز کو گرفتار کر لیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक सरकारी इजाजतनामे की अदम दस्तयाबी की बिना पर पाश्तो चेयरलिफ्ट को सील किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ FIR थाना लाई में दर्ज कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिले इंतजामिया का NOC लाजमी करार दे दिया।